बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो पालने वाला सारे जहान का, बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला, मालिक रोज़े जज़ा का। तमाम तारीफ़ें अल्लाह की हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। अर्रहमान रहीम जो सब पे मेहरबान बहुत मेहरबान है। मालिक यौमिद्दीन जो रोज़े जज़ा का मालिक है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ें अल्लाह को लायक हैं जो मुरब्बी हैं हर आलम के। मखलूक़ात अलग अलग जिन्स एक आलम कहलाता है। मसलन आलम मलाइका, आलम इंसान, आलम जिन। अर्रहमान रहीम जो बड़े मेहरबान निहायत रहम करने वाले हैं। मालिक यौमिद्दीन जो मालिक हैं रोज़े जज़ा के। मुराद क़यामत का दिन है कि उस दिन हर कोई शख्स अपने अमल का बदला पाएगा। सूरत फ़ातिहा 7 आयतों पर मुश्तमिल है, जिनमें से पहली 3 आयत में अल्लाह ताला की हम्द व सना है। आखिरी 3 आयत में इंसानों की तरफ से दुआ और दरख्वास्त का मज़मून है जो रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद ही इंसान को सिखाया। और दरमियानी एक आयत दोनों चीज़ें मुश्तरक हैं। कुछ में हम्द व सना का पहलू है और कुछ दुआ और दरख्वास्त का। सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक़ ताला ने फरमाया कि सूरह फ़ातिहा नमाज यानी सूरह फ़ातिहा मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है। 2 हिस्सों में तकसीम की गई है। निसिफ़ मेरे लिए है और निसिफ़ मेरे बंदे के लिए है, और जो कुछ मेरा बंदा मांगता है उसको दिया जाएगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा जब कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की। और बंदा जब कहता है अर्रहमान रहीम तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ व सना बयान की है। और जब बंदा जब कहता है मालिक यौमिद्दीन तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी बुज़ुर्गी बयान की है। और जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तो अल्लाह ताला फरमाता है ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान में मुश्तरक है। और मैं अपने बंदे को, क्योंकि इसमें एक पहलू हक़ ताला की हम्द व सना का है और दूसरा पहलू भी दुआ और दरख्वास्त का। उसके साथ ये भी इरशाद होता है कि मेरे बंदे को वो चीज़ मिलेगी जो उसने मांगी। फिर जब बंदा कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये सब मेरे बंदे के लिए है और उसको वो चीज़ मिलेगी जो उसने मांगी। अल्हम्दुलिल्लाह का माना ये है कि सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। यानी दुनिया में जहाँ कहीं किसी चीज़ की तारीफ़ की जाती है वो दर हकीकत अल्लाह ताला ही की तारीफ़ है। क्योंकि इस जहान में जहाँ हज़ारों हसीन मनाजिर और लाखों दिलकश नज़ारे और करोड़ों नफ़ा बख्श चीज़ें इंसान के दामन को हर वक़्त अपनी तरफ खींचती हैं और अपनी तारीफ़ पर मजबूर करती हैं। अगर ज़रा नज़र को गहरा किया जाए तो इन सब चीज़ों के पर्दे में एक ही दस्ते क़ुदरत है। और दुनिया में जहाँ कोई किसी चीज़ की तारीफ़ की जाती है उसकी हकीकत से ज़्यादा नहीं। जैसे किसी नक्श व निगार या तस्वीर या किसी सनअत की तारीफ़ की जाए तो ये सब तारीफ़ें दर हकीकत नक्काश और मुसव्वर या सन्ना की होती हैं। क्योंकि जहाँ भी तारीफ़ की जाती है दर हकीकत वो उस चीज़ की तारीफ़ नहीं होती बल्कि वो उस चीज़ के बनाने वाले की तारीफ़ होती है। इस जुमले ने कसरतों के तलातुम में फंसे हुए इंसान के सामने एक हकीकत का दरवाज़ा खोल दिया कि ये सारी कसरतें एक ही वहदत से मरबूत हैं और मिली हुई हैं। और सारी तारीफ़ें दर हकीकत अल्लाह ताला ही की हैं। उनको किसी दूसरे की तारीफ़ समझना नज़र व बसीरत की कोताही है। और ज़ाहिर है कि जब सारी कायनात में लायक हम्द दर हकीकत एक ही ज़ात है तो इबादत की मुस्तहिक भी वही ज़ात है। इससे मालूम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अगरचे हम्द व सना के लिए लाया गया है लेकिन इस ज़मीन में मौजज़ाना अंदाज से मखलूक परस्ती की बुनियाद ख़त्म कर दी गई है और दिल नशीन तरीक़े पर तौहीद की तालीम दी गई है। गौर कीजिए कि कुरान के इस मुख्तसर से जुमले ने एक तरफ तो हक़ ताला के हम्द व सना का बयान हुआ, इसके साथ मखलूक़ात की रंगीनियों में उलझे हुए
دل و دماغ کو ایک حقیقت کی طرف متوجہ کر کے مخلوق پرستی کی بنیاد ختم کر دی گئی اور جڑ کاٹ دی گئی، اور موجزانہ انداز سے سب سے پہلے رکن توحید باری تعالی کو اس طرح جما دیا گیا کہ جو دعویٰ ہے اس میں غور کرو تو وہی اپنی دلیل ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ العالمین، رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ رب کے عربی میں معنی ہیں تربیت اور پرورش کرنے والے کے ہیں، اور تربیت اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے تمام مصلحتوں کی رعایت کرتے ہوئے درجہ بدرجہ آگے بڑھا دیا جائے، یہاں تک کہ وہ حد کمال کو پہنچ جائے، یہاں تک کہ وہ چیز اپنے حد کمال کو پہنچ جائے۔ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی رب کہنا جائز نہیں ہے۔ العالمین عالم کی جمع ہے جس میں دنیا کی تمام اجناس، آسمان، چاند، سورج، ستارے، ہوا، فضا، برق و باران، فرشتے، جنات، زمین اور اس کی تمام مخلوقات، حیوانات، انسانات، نباتات، جمادات، سب اس میں شامل ہیں۔ رب العالمین کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اجناس کائنات کی تربیت کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ عالم 40,000 ہیں۔ یہ دنیا مشرق سے مغرب تک ایک عالم ہے، باقی اس کے سوا ہے۔ اسی طرح حضرت امام مقاتل رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ عالم 80,000 ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور تربیت کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ تمام کائنات اور مخلوقات کی تربیت و پرورش کی ذمہ داری جو حق تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے وہ کسی ضرورت یا دباؤ اور مجبوری سے نہیں، بلکہ یہ سب کچھ اس کی صفت رحمت کا تقاضا ہے۔ اگر پوری کائنات نہ ہو تو اس کا کچھ نقصان نہیں، اور ہو جائے تو اس پر کچھ بار نہیں۔ اور الرحمن الرحیم کی پہلے بھی تشریح گزر چکی ہے۔ الرحمن کہتے ہیں عام الرحمت کو، جس کی رحمت عام ہو، تمام انسانات، جمادات سب پر ہو۔ اور الرحیم کی معنی یہ ہے کہ یعنی کہ تام الرحمت، جس کی رحمت تام ہو۔ مالک یوم الدین، لفظ مالک ملک سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے کسی چیز پر ایسا قبضہ اور قدرت کہ اس میں وہ تصرف کرنے کی جائز قدرت رکھتا ہو۔ مالک یوم الدین کا معنی ہوا مالک روز جزا کا۔ وہ ملکیت کس چیز پر ہوگی اس کا ذکر نہیں کیا گیا، اور اس سے مراد تمام کائنات پر ملکیت ہوگی، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ملکیت ہے وہ تمام کائنات پر ہوگی، اور اس کی تمام امور کی ملکیت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہوگی۔ اب یہاں پر کچھ باتیں قابل غور ہیں کہ روز جزا کس دن کا نام ہے، اور دوسری اللہ تعالیٰ کی ملکیت تمام کائنات پر جس طرح روز جزا میں ہوگی، اسی طرح آج بھی تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ حکومت ہے اور ملکیت اللہ تعالیٰ کی آج بھی تو ہے۔ پھر روز جزا کی کیا خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مالک یوم الدین، مالک جو ہے وہ روز جزا کا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ روز جزا اس دن کا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نیک و بد اعمال کا بدلہ دینے کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دنیا جو ہے وہ دار العمل ہے، دنیا جو ہے وہ نیک و بد اعمال کی سزا کی جگہ نہیں، یہ ایک فرض ادا کرنے کا دفتر ہے۔ تو دنیا میں اگر کوئی آدمی خوش عیش و عشرت سے گزار رہا ہے زندگی، تو اس کو یہ دیکھ کر نہیں کہیں گے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقبول و محبوب ہے، اور اگر کوئی جھوپڑی میں اور فقر و فاقہ میں زندگی گزار رہا ہے تو یہ بھی نہیں کہیں گے کہ اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہے، کیونکہ دنیا یہ نیک اور بد اعمال کے بدلے کی جگہ اور جزا و سزا کی جگہ نہیں ہے۔ تو جب یہ بات معلوم ہو گئی، ہاں، اور کبھی کسی جو ہے وہ عمل کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ظاہر کر دیتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم لوگوں کو آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں ایک عذاب قریب کا مزہ چکھا دیتے ہیں تاکہ وہ بعد آ جائیں۔ تو دنیا کی راحت و مصیبت امتحان آزمائش ہوتی ہے، کبھی عذاب ہی ہوتی ہے، مگر عمل کا پورا بدلہ نہیں ہوتا، ایک نمونہ ہوتا ہے۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ نیک یا بد عمل کا پورا بدلہ اس دنیا میں نہیں ملتا، اور عدل و انصاف اور عقل کا تقاضا ہے کہ نیک و بد، اچھا اور برابر نہ رہے، بلکہ ہر عمل کی جزا یا سزا ملنا چاہیے،
اس لیے ضروری ہے کہ اس عالم کے بعد دوسرا عالم بھی ہو جس میں ہر چھوٹے بڑے اور اچھے برے عمل کا جو ہے حساب اور اس کی جزا و سزا انصاف کے مطابق ملے۔ اسی کو قرآن کی اصطلاح میں قیامت یا آخرت کہا جاتا ہے۔ مالک یوم الدین، دوسری بات یہ ہے کہ اس کائنات کے ذرے ذرے کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کی ملکیت ظاہر پر بھی، باطن پر بھی، زندہ پر بھی، مردہ پر بھی، جس کی ملکیت کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، بخلاف انسان کی ملکیت کے کہ وہ جو ہے ابتدا اور انتہا کے دائرے میں محدود ہے، پہلے نہیں تھی اور پھر نہ رہے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مالک یوم الدین جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آج مالک ہیں، اسی طرح قیامت کے دن جس طرح مالک ہوں گے، اسی طرح آج بھی تو اللہ تعالیٰ سب چیزوں کے مالک ہیں۔ تو پھر مالک یوم الدین، مالک روز جزا کا اس طرح کیوں کہا گیا؟ اس میں فرمانے میں کیا حکمت ہے؟ تو قرآن پاک کی دوسری آیات میں غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی اگرچہ حقیقی اور ملکیت اللہ تعالیٰ کی تمام کائنات پر ہے، لیکن اس نے اپنے کرم اور حکمت بالغہ سے اس ملکیت کا کچھ حصہ انسانوں کو بھی دے رکھا ہے، اور دنیا کے قوانین میں انسان کی جو ملکیت ہے اس کا احترام بھی کیا جاتا ہے۔ آج کی دنیا میں انسان دولت کا مالک ہے، مال کا مالک ہے، زمین جائیداد کا، کوٹھی بنگلے کا، فرنیچر کا مالک ہے۔ تو یہ ناقص سی ملکیت جو اس کو محض آرائش کے لیے دی گئی تھی، وہ اس میں مست اور مغرور ہو گیا، بدمست ہو گیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مالک یوم الدین فرما کر اس مغرور اور غافل انسان کو آگاہ فرمایا کہ یہ ملکیتیں اور سب تعلقات صرف چند دن کے لیے ہیں، ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں کوئی چیز کسی کا ظاہری طور پر بھی مالک نہیں رہے گا، نہ کسی کا کوئی خادم رہے گا۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین جو مالک ہے روز جزا کا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب